آج میں بہت مختصر پیغام کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب ہم نے 10 اکتوبر کو اعلان کیا اور سانحہ مرید کے جب واقعہ ہوا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج آپ نکلے ہیں، آج نکلنے کی کیا ضرورت تھی، اس سے پہلے آپ لوگ کیوں نہیں نکلے، آپ لوگ کہاں تھے؟ تو یاد رکھیے، جتنا اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نکلی ہے، اتنا اور کوئی نہیں نکلا۔ یہ تو ایک بہت لمبی تفصیل ہے کہ کس کس دن کس کس طرح اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا، اس کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے۔ میں تو صرف آج کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج 5 نومبر ہے اور 5 نومبر 2023 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے ایک اعلان کیا لبیک یا اقصی ملین مارچ کا، جو فیض آباد سے ڈی چوک تک روانہ ہوگا۔ حسب معمول یہی ہوا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی اور ہم سے کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈی چوک نہیں جانے دیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی یہی روایت رہی ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ نپٹانے کی کوشش جاری رہی ہے۔ بہرحال رات دیر تک بات چیت چلتی رہی اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ڈی چوک تک نہیں جانے دیتے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم مارچ کو کہاں تک لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہراہ دستور تک۔ ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ مارچ پرامن ہو، افہام و تفہیم سے معاملات طے ہوں، اور ہم نے اس پر اوکے کا سگنل دے دیا۔ اور دوسرے دن کیا ہوا کہ اگر میڈیا اس کو دکھاتا تو شاید زندگی بھر کے لیے کوئی یہ نہ کہتا کہ اس سے پہلے آپ کہاں تھے۔ وہی لوگوں کا ایک طوفان تھا، ایک سمندر تھا، سر ہی سر تھے، اور اتنے لوگ تھے کہ شاید اسے کیمرے کی آنکھ بھی اگر بند کرنا چاہتی تو اسے بھی دشواری ہوتی۔ لکھوں کھا لوگوں کا ایک سمندر تھا اسلام آباد کے اندر، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس موقع پر امیر راہ عظیمت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے پوری پاکستانی قوم کو، جس میں سیاسی، مذہبی اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ آؤ ہم سارے مل کر ایک آواز ہو کر فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اپنا لاہ عمل طے کرتے ہیں۔ اور وہاں ہمارے امیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ سال 2025 میں اہل اقتدار نے پاکستان کو جس راہ پر گامزن رکھا وہ ہمارے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ 2026 میں اگر حکمران طبقے نے اسی طرح بے حسی اور بے پرواہی کا مظاہرہ جاری رکھا اور غیر اسلامی، غیر آئینی اور غیر انسانی اقدامات اٹھانا جاری رکھے تو یقیناً ملکی سالمیت بہت بڑے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ 2025 میں بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران پاکستانی قوم نے تمام تر سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھ کر تاریخی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ پوری قوم نے افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ابدی دشمن بھارت کو بدترین ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2026 میں بھارت میں دوبارہ کوئی مکروہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جو اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ چاہیے تو یہ تھا 2025 میں بنیاد مرصوص آپریشن کے بعد حکومت وقت اس شاندار موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی سطح پر ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرتی، عوام میں اداروں اور حکومت کے لیے موجود سرد مہری کا خاتمہ کرتی، جمہوری نظام کو بحال کیا جاتا، لیکن افسوس صد افسوس ایسا کچھ نہ ہو سکا اور حکومت وقت نے اپنے ناجائز اقتدار کو بحال رکھنے کے لیے اندرونی سطح پر اپنا وہی پرانا غیر جمہوری رویہ اختیار کیے رکھا، بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا۔ اب اس سال 2026 میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔
کاش ہم سال 2025 کو صرف پاک بھارت جنگ میں فتح حاصل کرنے کی خوشی کے طور پر یاد رکھتے، لیکن ناجائز حکومت وقت نے مرید کے میں خوفناک کردار ادا کرتے ہوئے جس طرح پاکستان میں بنے ہتھیاروں سے لیس پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کے ذریعے جس بے دردی سے پرامر اور نہتے پاکستانی شہریوں کا قتل عام کیا، ایسی المناک داستان کو بولنا یقیناً ممکنات میں شامل نہیں، اور اسی وجہ سے سال 2025 غموں کے سال کے طور پر پاکستانی قوم کے دلوں میں بستا رہے گا۔ اب سال 2026 میں اپنے پرامن شہریوں کو قطعاً ایسے تشدد کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ سال 2025 میں سانحہ مریدکے میں سینکڑوں فرزندان اسلام کو قتل کرنے، کچلنے اور جلانے کے بعد بھی اہل اقتدار نے سمجھ بوجھ کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ کریک ڈاؤن کو مزید سخت کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کی مساجد و مدارس کو سیل کیا، شہداء کے جسد خاکی غائب کیے، اہل خانہ کو اغوا کیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، غازی علم الدین شہید اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے اس سے مبارک پر پابندی لگائی، درود و سلام پڑھنے پر قدغن لگائی، بے شمار علماء، خطباء، ائمہ، نوجوانان، بچوں اور بوڑھوں کو پابند سلاسل کیا، دہشت گردی اور قتل کے جھوٹے اقدامات کے تحت ہر علاقے میں مقدمات کا اندراج کیا۔ اب سال 2026 میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سال 2025 میں قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھنے والی حکومت نے قادیانیت نوازی اور ثابت شدہ گستاخوں کو ریلیف پہنچانے کا دل دہلا دینے والا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری رکھا۔ بدقسمتی سے قادیانیوں کو ملک بھر میں کہیں بھی غیر قانونی طور پر اسلامی اصطلاحات اور شاعر کے استعمال کی کھلی اجازت دی گئی، اور 8 اکتوبر سے اب تک پاکستان کی اسلامی شناخت پر کاری ضرب لگاتے ہوئے 1 درجن کے قریب ثابت شدہ گستاخان رسول کو رہا کر دیا گیا۔ اب سال 2026 میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سال 2025 میں 1973 کے متفقہ آئین اسلامی میں یکے بعد دیگرے نام نہاد 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیمات کر کے ملک کے جمہوری اور عدالتی نظام کو عملی طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آئین سازی کی آڑ میں ناجائز حکومت نے آئین دشمنی کی، آزاد عدلیہ کو کمزور کر کے من پسند ججز کو آگے لایا گیا، یہاں تک کہ اپنی پسند کے ججز پر مبنی ایک نئی عدالت یعنی وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامی شریعت کی دن دہاڑے خلاف ورزی کرتے ہوئے صدر پاکستان اور اعلیٰ فوجی افسران کو قانونی کارروائیوں سے تا حیات استثناء دیا گیا۔ اب سال 2026 میں ان غیر آئینی غیر شرعی اقدامات کو واپس لینا چاہیے۔ سال 2025 میں غیر اسلامی قانون سازی بھی زور و شور سے جاری رہی، جس میں کم عمر شادی بل، گھریلو تشدد بل، اقلیتی حقوق کمیشن بل شامل ہیں۔ اب سال 2026 میں ان غیر شرعی اقدامات کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ سال 2025 میں کم عمر شادی کے مضحکہ خیز قانون میں یہ لکھا گیا کہ 18 سال سے کم عمر شادی کی صورت میں نکاح کا عدم ہوگا اور مرد پر جنسی زیادتی کا مقدمہ بھی درج ہوگا، لیکن اگر اس دوران اولاد پیدا ہو گئی تو وہ بالکل جائز ہوگی۔ اب سال 2026 میں اس غیر شرعی قانون سازی کو کل عدم قرار دے کر اسلام کے مطابق اقدامات اٹھانے چاہیے۔ سال 2025 میں گھریلو تشدد بل کے ذریعے ٹرانسجینڈر کی مصنوعی اور غیر شرعی اصطلاح کو ایک دفعہ پھر قانونی طور پر جواز دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ اقلیتی حقوق کمیشن بل کے ذریعے اقلیتوں کی آڑ میں قادیانیوں کی سہولت کاری کی مکروہ کوشش کی گئی۔ اب سال 2026 میں
یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا ازالہ ضروری ہے۔ سال 2025 میں قاتل اعظم شہباز شریف نے عالمی سطح پر پاکستان کا بھرپور مذاق بھی بنوایا۔ ٹرمپ جیسے جھوٹے اور مکار انسان کی ایسی چاپلوسی کی گئی کہ مغربی ممالک کے لوگ بھی شہباز شریف کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا غزہ کو ملبے کا ڈھیر اور تاریخ انسانی کے وحشت ناک قتل عام کروانے پر ٹرمپ کو امن نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا؟ اب 2026 میں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس ٹرمپ کی گردن میں لعنت کا طوق اور دہشت گرد متعارف کرانا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینا چاہیے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ایسا زوردار تماچا شہباز شریف کے منہ پر مارا۔ اس نے کہا کہ ہم غزہ میں حماس میں فوج اس لیے بھیجنے لگے ہیں تاکہ وہ حماس کو جا کے تہس نہس کر دے۔ اور 2025 تو کیا، جب سے ٹرمپ پیدا ہوا ہے ایسا زوردار تماچا اس نے کسی کے منہ پر نہیں مارا ہوگا جیسا زوردار تماچا اس نے شہباز شریف کے منہ پر مارا ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک تماچا تو وہ ہے جو ٹرمپ نے تمہیں مارا ہے، اور جنہیں بڑا ناز ہے نا اپنی طاقت پر اور حکومت پر، یاد رکھنا اس ظلم کے بدلے ایک تماچا وہ ہے جو قیامت کے دن رب تمہیں مارے گا، پھر اس دن ہم بھی دیکھیں گے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا سے ڈرو، کچھ ہوش کے ناخن لو، ورنہ پھر یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت جس دن پکڑے گا پھر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ